تین باتیں ایسی ہیں جو ملحدین یعنی ایتھیسٹ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ وہ باتیں کیا ہیں یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ کہتا ہوں سچ کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے۔ السلام علیکم دوستو، عزیز و رفیقو، کیسے مزاج ہیں آپ سب کے؟ اگر کہ پہلی بار آپ اس چینل پر آئے ہیں تو جان لیجئے کہ اردو زبان میں شاید یہ واحد چینل ہے جہاں مشکل سے مشکل سوال کو موضوع بنایا جاتا ہے۔ لہٰذا چینل سبسکرائب کیجئے اور اس کے بعد بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ ہر ہفتے میری ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلیے آج کے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ دین کی جانب سے پیش کی جانے والی تین توجیہات ایسی ہیں جو ملحدین پر شدید گراں گزرتی ہیں۔ دوران گفتگو اگر انہیں پیش کر دیا جائے تو ان کا بس نہیں چلتا کہ کسی صورت اسے بدل ڈالیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ تمام مسلمان، بلکہ یہ کہیے کہ ہر الہامی کتاب کا ماننے والا ان تین توجیہات کو پیش کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ ان میں جو ذرا سیانے ملحدین ہوتے ہیں، زیادہ تجربے کار ہوتے ہیں، ان کا تو یہ معاملہ ہے کہ وہ مکالمے کے آغاز میں ہی ایسا اہتمام کرتے ہیں کہ مخاطب جواب میں ان تین میں سے کوئی توجیہ پیش نہ کر سکے۔ تو وہ کون سی ایسی تین باتیں ہیں، تین توجیہات ہیں جو ملحدین کی طبیعت ناگفتہ پر اتنی گراں گزرتی ہیں، اس کا آج ہم جائزہ لیں گے۔ آئیے۔ پہلی توجیہ یہ کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ گویا جب انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ یہ دنیا دراصل امتحان کے لیے بنائی گئی ہے، یہاں پر آنے والی ہر پریشانی، ہر اذیت، ہر بیماری، ہر راحت، ہر سکون در حقیقت ایک امتحان ہے کہ انسان اس سے گزرتے وقت کیا رویہ اپناتا ہے، تو اس پر وہ خوب کروٹیں بدلتے ہیں۔ چاہتے ہیں کہ یہ امتحان والی بات ہم ان سے نہ کہیں بلکہ کوئی اور وجہ ڈھونڈ لائیں۔ کمال کرتے ہو پانڈے جی۔ دوسری توجیہ یہ کہ اصل اجر تو آخرت کی ابدی حیات میں ملے گا، جہاں ہم میں سے ہر ایک اپنے اعمال کا پورا بدلہ پائے گا۔ ملحد ایک لمحے کو یہ بات تو تسلیم کر سکتا ہے کہ اس کائنات کو، ان کاسموس گلیکسیز کو بنانے والی کوئی ہستی موجود ہے، لیکن اسے کسی ایسے تصور کو ماننے سے شدید انکار ہے، شدید الجھن ہے کہ جس کے سامنے کل اسے جواب دہ ہونا پڑے، جہاں میرٹ کی بنیاد پر جنت اور جہنم میں داخل کیا جائے۔ لہٰذا جب ایک مسلمان اسے دنیا میں ہونے والی زیادتی، ظلم اور جبر کے بدلے میں خدا کے انصاف کا جو تصور ہے جنت اور جہنم کے ساتھ ملا کر پیش کرتا ہے تو وہ شدید بے چین ہو جاتے ہیں۔ ان کا بس نہیں چلتا کہ اس توجیہ کو پیش نہ کیا جائے بلکہ کوئی ایسی صورت بیان کی جائے کہ جس سے مکمل انصاف، پورے کا پورا انصاف اسی دنیا میں ہونا ثابت ہو سکے۔ بھائی واہ۔ تیسری اور آخری توجیہ یہ کہ خدا زمان و مکان سے آزاد ایک غیر مادی وجود ہے، لہٰذا مادی دنیا کے قوانین کا اطلاق اس پر نہیں کیا جا سکتا۔ ملحدین سائنس اور دیگر علوم سے یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ ابتدائے کائنات سے لے کر انسان تک ہر مادی وجود کا کوئی بنانے والا یا کوئی محرک ضرور موجود رہا ہے۔ جب ہم انہیں بتاتے ہیں کہ وہ محرک، وہ بنانے والا خدا ہے، تو یہ اٹھلا کر پوچھتے ہیں کہ پھر خدا کو کس نے بنایا؟ ارے میاں، خدا کے اوپر آپ مادی قوانین کا اطلاق نہیں کر سکتے۔ خدا ایک غیر مادی وجود ہے، آپ مادی دنیا کو غیر مادی وجود سے کیسے ملا کر دیکھ سکتے ہیں؟ خدا تو ہے ہی اپنی تعریف میں وہ کہ جسے کسی نے نہیں بنایا ہو، لہٰذا یہ پوچھنا کہ اسے کس نے بنایا ہے یہ اپنے آپ میں ایک لاجیکل فیلیسی ہے۔ اب یہ بات بھی ملحدین سے ہضم نہیں ہوتی۔ وہ چاہتے یہ ہیں کہ ہم اس استدلال کو، اس توجیہ کو پیش نہ کریں بلکہ پہلے خدا کو میٹر یعنی ایک مادی وجود مانیں اور پھر اس پر مادی قوانین کا اطلاق بھی کریں، جس طرح کسی میز، کرسی یا درخت پر کیا کرتے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ تو صاحبو، یہ تھی وہ تین توجیہات جنہیں قبول کرنا ملحدین پر شدید گراں گزرتا ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ مذہبی طبقہ ان تین توجیہات سے برطرف ہو جائے، لیکن اس چاہت میں وہ دانستہ یا نادانستہ یہ فراموش کر بیٹھتے ہیں کہ ان توجیہات کو پیش کرنے والا، بنانے والا کوئی ذاکر نائک، کوئی شیخ دیدات، کوئی عظیم عثمانی نہیں ہے، بلکہ یہ دین کا وہ مقدمہ ہے جو قرآن حکیم میں درج ہے، بلکہ آگے بڑھ کر کہوں تو تمام الہامی صحائف میں بلا تفریق بیان کیا گیا ہے۔ یہی وہ دنیا، آخرت اور خدا کا تعارف ہے جو رب کریم نے انبیاء کے ذریعے ہمیشہ انسانیت کو منتقل کیا ہے۔ لہٰذا یہ آپ کی طبیعت ناگفتہ پر کتنا ہی گراں کیوں نہ گزرے یا آپ کی سمجھ عالی شان کے کتنے ہی مخالف کیوں نہ ہو، ہم اسے نہیں بدلیں گے، ہم اسے نہیں بدل سکتے۔
حضرت اس بات کو سمجھیے کہ ہم نے کسی فلسفی کی مانند خدا کا تصور اپنے ذہن سے نہیں تراشا ہے، بلکہ ہم نے تصور خدا اس کے بھیجے ہوئے الہامی کلام سے حاصل کیا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کسی ٹیلر میڈ خدا کے تصور کے متمنی ہیں تو بہت معذرت، ہم احقر درجے میں بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ اسی کے ساتھ ہم آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ بہت سے اذہان میں یہ سوال کلبلاتا ہے کہ اگر خدا نے سب کو بنایا ہے تو خدا کو کس نے بنایا ہے، اور شاید اس پر ایک تفصیلی ویڈیو بنانے کی ضرورت ہے جو انشاءاللہ میں جلد بناؤں گا۔ بہرحال ابھی کے لیے چینل سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ میری ویڈیوز ہر ہفتے آپ تک پہنچتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے عظیم عثمانی کو اجازت دیجئے۔ السلام علیکم۔